سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا آپ کے چینل پہ کہ جو سی ایم چاہیں گے وہی ہوگا، اور وہی ہوا۔ ان کو جس کے اوپر وشواس تھا اس کو انہوں نے بنوایا۔ ہم لوگوں کی نجی رائے تھی کہ وہ چیئرمین کو ریپیٹ نہیں کریں، لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے۔ بہرحال اب وہ بات ختم ہو گئی اور ڈاکٹر خانوخواں بدوالی جو ہیں وہ چیئرمین بن گئے ہیں۔ میں ان کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کا کاریہ کال جو ہے وہ کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کل جیسے کہ آپ کے چینل پہ کہا کہ میں سب کے سجاؤ مشوروں کا سواگت کروں گا، تو میں یہاں ان کو مشورہ نہیں، میں یہ سجاؤ دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ اب وہ ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ٹائم اب پورا ہے، پورے 5 سال ہیں ان کے پاس کام کرنے کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کمیٹیاں بہت دنوں سے ایک عرصے سے نہیں بنی ہیں اور سالوں سے وہی چل رہی ہیں، تو ان کا وہ پنرگٹھن کریں۔ اور زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ جس سے متعلق جو کمیٹی ہے، جیسے سب سے پہلے میں نے کربلا کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ کربلا کا مسئلہ بہت زبردست ہے اور اس سے خالی سنیوں کی نہیں، ایک شیعہ طبقہ ہے اس کی بھی بھاونائیں جڑی ہیں، تو شیعہ سنی دونوں کی بھاونائیں جو ہیں وہ کربلا سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ کربلا کی کمیٹی کو پنرگٹھن کیجئے اور اس میں کم سے کم جو لوگ کربلائی ہیں، مولائی ہیں یا جو تازیداری کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ لیجئے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو تازیداری کو حرام قرار دیتے ہیں اور جو حاضری دینے آتے ہیں عقیدت سے ان کو کسی نہ کسی بہانے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کم کربلا کو آپ مکت کرائیے، اور وہ جو وہاں کربلا کی جو مسجد ہے اس کی طرف بھی دھیان دیجئے کہ اس میں بھی ایسے لوگ ہوں کہ جو دونوں خیالات کے ہوں، صوفی مسلک کے بھی ہوں اور یہ کربلا کو ماننے والے، امام کو ماننے والے بھی ہوں۔ اور بھائی مسجد میں تو میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ مسجد اللہ گھر، اس میں تو ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن جیسے درگاہیں ہیں ان میں تو کم سے کم درگاہ کے لوگ آنا چاہیے، کیونکہ درگاہ کے لوگ جب آئیں گے جبھی وہاں اس کی اصلی صورت سامنے آ سکتی ہے۔ یہ جو درگاہوں پہ اور مسلک کے لوگ قابض ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ درگاہ کے سجادہ نشینوں کو کیا پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ تو آتے ہیں وقف بورڈ کی طرف سے، انہوں نے گلے کھولے اور ان میں سے چندے نکالے اور چل لیے لے کے۔ اب سارے عرس کرنا ہوتے ہیں، سال بھر ان کو دیا بتی کرنا ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے وہ بیچارے کریں گے؟ بہت سی ایسی درگاہیں ہیں جو بالکل ویران پڑی رہتی ہیں، جن کے یہاں کوئی چراغ نہیں جلتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ آخر ہے تو کسی بزرگ کی درگاہ ہو جو درگاہ بنی ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کو درگاہ کمیٹی میں جو درگاہیں ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ اس میں کیجئے جو کم سے کم صوفی مسلک کے ہوں، جو درگاہوں کو ماننے والے ہوں۔ اب امانی شاہ کی درگاہ کا معاملہ ہے، اتنے دنوں سے یہ اٹکا پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ساری درگاہوں کا درویش شاہ ہو، امانی شاہ ہوں، دربار علی شاہ ہوں یا مولانا ضیاء الدین صاحب ہوں، کہیں کے بھی معاملات جو ہیں کسی بھی درگاہ کے سلجھے ہوئے نہیں ہیں۔ اور میں درگاہوں پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ میں آل انڈیا خانقاہ ایسوسیشن کا مکھ سنرکشک ہوں اور آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کا جنرل سیکریٹری اور راجستھان یونٹ کا پریسیڈنٹ ہوں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں میر جی کی باغ کی میں جو درگاہ ہے اس کا سجادہ نشین ہوں، اس لیے میرا ایک درد ہے جو میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ میں یہاں ایک بات اور میرے دل میں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے یہاں کے راجستھان کے ہر دل عزیز چیف منسٹر شری اشوک گہلوت صاحب سے یہ کہوں گا کہ جہاں انہوں نے کئی بورڈ بنا رکھے ہیں، نگم بنا رکھے ہیں، وہیں وہ ایک درگاہ بورڈ بنا دیں۔ اور اس سے یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے جو صوفیوں کی مانگ ہے کہ ہماری درگاہوں میں وقف بورڈ کی جو مداخلت ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گی۔ جہاں انہوں نے اتنے بورڈ بنائے تو ایک درگاہ بورڈ اور بنا دیں، اسے منتری استر کا درجہ نہ دیں، لیکن اس کو یہ حقوق دے دیں کہ جو درگاہوں سے متعلق جائیداد ہے اور جو زمینیں ان کی پڑ گئی ہیں، جس طرح سے وقف بورڈ دیکھ ریکھ کرتا ہے
تو وہ درگاہ بورڈ جو ہے وہ درگاہوں کی زمینوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، اور گورنمنٹ کا جو انش دان ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وقف بورڈ میں جمع ہوتا ہے درگاہ بورڈ میں بھی جمع ہو اور وہ اسٹیٹ کو پہنچے. تو اس سے ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیے ہندوستان کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے، سجانے اور یہاں قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں جتنا ہاتھ صوفیہ حضرات کا ہے، میں یہاں دعوے سے کہتا ہوں کسی اور عقیدے کے ماننے والوں کا نہیں ہے. یہاں کے صوفیوں نے اس ملک کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اگر آپ صوفی مسلک کے لوگوں کو یہ بات مان لیتے ہیں اور راجستھان میں درگاہ بورڈ بنا دیتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہوگی اور ایک بہت اچھا میسج جائے گا. صاحب، وقف کی زمین پر کافی لوگ بڑے عرصے سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت کم کرائے کے اوپر وہ رکے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے بڑے صاحب سرمایہ دار لوگ ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ان کو، اور چیئرمین صاحب کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ پورے راجستھان میں ایسا ہو رہا ہے کہ وقف بورڈ کی زمین کو یہ چند سرمایہ دار یا جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں انہوں نے نجی سمجھ لیا ہے، اور وہ اسے سبلیٹ بھی کرتے ہیں. تعریف کی بات یہ ہے، یہاں پر میں پورے راجستھان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پوری جانکاری نہیں ہے، لیکن میں جے پور میں ہی آپ سے کہوں گا کہ چند حضرات کا ایک گروہ ہے جو جیسے بھو مافیا ہوتے ہیں ایسے یہ وقف مافیا ہیں. وقف کی زمینوں کو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں کہاں کہاں کیا چیز ہے، پھر ان کے دماغ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہاں ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولیں گے، کوئی کہتا ہے ہم یہاں کارپیٹ کی فیکٹری کھولیں گے، کوئی نئی چیزیں لاتا ہے کہ یہاں یہ کریں گے یا وہاں وہ کریں گے. بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ کرنا ہے اور قوم کا اتنا درد ہے تو آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ زمین لیجئے اور وہاں یہ چیزیں بنائیے تو قوم میں آپ کی ایک بات بھی جائے گی. وقف بورڈ کی زمین پہ قبضہ کر کے اور اس سے فائدہ اٹھا کے اگر آپ یہ کام کریں گے تو کیا فائدہ ہے؟ ابھی کل چیئرمین صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ یہاں کوئی زندہ نہیں رہتا ہے، ہمیشہ کسی کی جاگیر نہیں رہتی، اور یہ وقف بورڈ جو ہے یہ اصلاحی کاموں کے لیے ہے. تو میرا کہنا تو یہ ہے جو نئے چیئرمین ہیں ان سے کہ آپ بھی یہ سوچئے کہ ایسے لوگوں کو وقف کی جائیداد آپ کرائے پہ دیجئے، بس جو صاحب حیثیت ہے آپ ایسے کو دیجئے جو فلاحی کام اور جو طلباء یا ہماری لڑکیوں کے تعلیم کے لیے کچھ کرتے ہیں جن سے قوم کی فلاح. یہ وقف بورڈ جو ہے قوم کی فلاح کے لیے ہے، نہ کہ اس کے وناش کے لیے. ایسے لوگوں کو آپ دیجیے. اب یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دکان شو کر رکھی، چار دکانیں لے رکھی، ان کی ایک دکان شو کر دی اور ان کو قاضی بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے وقف بورڈ کی زمین پہ مان لیجیے 400 روپے کا کرایہ لیا اور 40,000 روپے اس کو سبلیٹ کر کے دے رہے ہیں. بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کو کیا جواب دو کہ وقف بورڈ کی کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہو. ایک صاحب نے تو جو مسافر خانہ ہے اس میں تولیت ہی لے لی، جبکہ وہ وقف اللہ ہے. تو وقف اللہ میں کون ہوتا ہے؟ نہ تولیت کسی کی ہوتی نہ کچھ ہوتی. انہوں نے جانے کس طریقے سے اپنے نام تولیت کرا لی. تو ایسی چیزیں جو ہیں ان پہ اگر یہ نئے چیئرمین صاحب دھیان دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہوگا اور وقف کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور جو نئے چیئرمین بنے ہیں ان کا بھی اس میں نام ہوگا کہ بھئی انہوں نے آ کے اس طرف دھیان دیا. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک گروہ ہے، یہ 5-7 آدمیوں کا گروہ ہے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان پہ دھیان دیں سب سے زیادہ اور ان پہ کنٹرول کریں تو بہت حد تک یہاں پر وقف جائیدادوں کا انتظام بہت اچھے ڈھنگ سے چلنے لگے گا. وقف بورڈ کے چیئرمین تو بنا دیے گئے، مگر ابھی بھی بورڈ خالی پڑے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی جتنا جلدی ہو سکے آپ بنا دیجئے، کیونکہ اب وقت تو ہے نہیں. 2 سال تک کم رہ گئے، 2 سال الیکشن میں ہیں، 6 مہینے آچار سنہتا کے اس میں چلے جاتے ہیں، بچا 1.5 سال. اب آپ جس کو چیئرمین بنائیں گے وہ کیا آپ کو کر کے بتائے گا 1.5 سال میں؟ تو جتنی جلدی ہو سکے آپ بنا دیجئے. اور بہت سی تو میں نے بار بار میں حج کمیٹی کو کہتا ہوں کہ بھئی حج کمیٹی تو آپ سب سے پہلے اس کا تو وہ گٹھن کیجئے، اس کو تو بنائیے، اس کے تو بہت اہم ضرورت ہے. اور تمام بورڈوں کے لیے ہے، اب وقت ہی کہاں ہے کچھ کرنے کے لیے. تو اس طرف دھیان دیجئے. یہ کووڈ وغیرہ تو جو ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا،
اس کا تو یہ کچھ نہیں معلوم کہ یہ کب ختم ہوگا کب نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے سارے کام اگر رکتے ہیں تو مناسب نہیں ہے. سب مدرسہ بورڈ میں اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو مدرسے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، کوئی ایسی مدرسے والی ایجوکیشن سے ان کی کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے. اردو چیئرمین بھی اسی طریقے کا زیادہ تر بنائے جاتے ہیں کہ جن کو اردو کی معلومات نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے چیئرمینس کے لیے اور ایسے سرکار کے جو دوارا جو چنے جاتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے میرا سجھاؤ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. کووڈ ایکسپرٹ، فلانے فائنینس ایکسپرٹ. تو جو یہ سنستھائیں ہیں یا جو اکیڈمیز ہیں یا بورڈ ہے، تو مناسب یہ رہے گا کہ وہاں ان لوگوں کے جانکار کو اگر آپ لیں گے اور ان کو ذمہ داری دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت اچھے ڈھنگ سے چلے گا. اب مدرسہ بورڈ ہے تو جو مدرسوں سے جڑا ہوا آدمی ہے، جس کی زندگی ساری مدرسے میں گزری ہے یا مدرسوں میں معاملات سے جوجتے ہوئے گزری ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ چیئرمین بنائیں گے تو وہ مدرسوں کی پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہے. اگر آپ نے ایسے آدمی کو مدرسہ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا، جیسے کوئی سیاسی آدمی ہے، مان لیجیے راجنیتی آدمی ہے، اب اسے کیا معلوم کہ مدرسوں میں کیا پریشانیاں آتی ہیں، طالب علم کی کیا پریشانیاں ہیں. اسی طریقے سے اردو اکیڈمی ہے کہ آپ مان لیجیے اردو اکیڈمی کے پریزیڈنٹ کو ایسے آدمی کو بناتے ہیں جیسے اردو آتی نہیں، جیسے اردو میں سائن کرنا نہیں آتے، تو وہ اردو کا کیا وکاس کرے گا؟ وہ تو سوائے اردو کے وناش کے اور وکاس تو کر نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں میں اردو کی اکیڈمی کی طرف سے مشاعرے ہوئے، ان میں جبکہ ہر بار اردو کے اندر دعوت نامے جاتے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ دعوت نامے ہندی میں گئے ہیں، کہیں کہیں کچھ ہی جگہ پر اردو کا استعمال کیا گیا، باقی کا پورا دعوت نامہ ہندی میں دیا گیا، جبکہ وہ اردو اکیڈمی کا دعوت نامہ تھا. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب اردو والا آدمی وہاں کوئی نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. جب انہیں اردو خود پڑھنا نہیں آتی، لکھنا نہیں آتی، ایسے لوگ اس کے سربراہ بن کے بیٹھتے ہیں تو وہ دعوت نامے ہندی میں ہوں گے. یہ بھی ان کی بڑی وہ ہے کہ انہوں نے اردو اس میں ہندی میں کر دیا. ہو سکتا تھا وہ اس کو انگلش میں بھی کر دیتے، لیکن انہوں نے اس کو ہندی میں کیا. چلیے راج بھاشا میں تو کیا، لیکن جب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی اس کا ہونا چاہیے، ورنہ ایسی اکیڈمیوں کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان میں ان لوگوں کو وہ نومینیٹ کریں یا نامزد کریں تو ایسی اکیڈمی سے کیا فائدہ؟ بند کر دیجیے. ویسے بھی اکیڈمیوں سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے گورنمنٹ کی نظر میں، تو اس کو کیوں نہیں بند کر دیں؟ بند کر دیں نا تو جھنجھٹ ہی ختم ہوگا، نہ مانگ ہوگی نہ ہوگا. مدرسہ بورڈ ہوا، یہ ہوا، ان چیزوں کو اگر آپ دلچسپی نہیں ہے گورنمنٹ کی تو ان کو بند کر دیں. بیکار میں مسلمان آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب اس میں چناؤ ہوگا، اب اس میں لوگ نامزد ہوں گے، اب اس میں یہ ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ ہی نہیں تو انہیں بند کیجیے.